نحمدہ ونصلی علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ یہ سورۃ عادیات مکی صورت ہے. یعنی مکی کے دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، یہ اس دور کی صورت ہے. اس لیے بتایا کہ آپ یہ گھوڑوں سے کہیں صحابہ کرام کی گھوڑی تو بہت اونچی ہے، یا عام گھوڑے کا اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے. ترشی پر اللہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے. مشرکین کو، کفار و مشرکین کو، دہریوں کو، ان مسلمانوں کو بھی کہ جو کہ اتنی بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام اس پر فرمایا کہ مسلمان بنا دیا، پھر وہ بھی اپنی زندگی پر غور کریں کہ کیا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں وہ زیادہ وفادار ہے انسان کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی انسان زیادہ وفادار ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پوری دنیا بنائی، سجائی، ہر کسی کو اپنے کام میں لگا دیا. وہ فطرت سے ذرا برابر بھی ہٹ کر نہیں چلتا. شیر کو ایک کمرے میں بند کریں، اس کے سامنے وہاں گھاس رکھیں، گھاس ڈال دیں، وہ مر جائے گا لیکن گھاس نہیں کھائے گا. اس کی فطرت نہیں ہے. بکری کو گوشت کا انبار لگا دیں، گھاس مت ڈالو، وہ مر جائے گی لیکن گوشت نہیں کھائے گی. حرام، کیونکہ یہ مجھ پر تکوینی طور پر حرام ہے. تکوینی طور پر ایک حرام شرعی ہے، تکوینی طور پر مجھ پر یہ حرام ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی قانون جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے خلاف نہیں چلتا. اگر وہ خلاف چلے تو انسان کی زندگی یا خطر میں پڑ جائے گی یا ختم ہو جائے گی. اور سورج ہے تمہارے سامنے، اگر یہ اپنی جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی قانون پر نہیں چلے گی، ذرا برابر اس میں فرق ہوگا، تو یا ہم دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے، یا جل جائیں گے، یا ٹھنڈک سے مر جائیں گے، یا جو اس کے فوائد ہے اس سے ہمیں نہیں ملیں گے. یہی حال پانی کا ہے. پانی اپنی فطرت کے لحاظ سے پانی ہے، اگر وہ کبھی آگ بن جائے، اس میں آگ ہے
کیونکہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنتی ہے. لیکن اگر پانی سے آگ بن جائے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کے منہ میں چلا گیا، آگ بن گیا. فطرت کے خلاف نہیں چلتی ساری چیزیں. اور یہ اس لیے کہ تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے. اس لیے آپ ان چیزوں پر اعتماد کر کے آپ ایجادات کرتے ہیں. ایجادات کیوں کرتے ہیں؟ کہ آپ کی اللہ تعالیٰ کی جو اٹل قوانین ہے اس پر آپ کا اعتماد ہے کہ یہ اپنے قانون پر چلے گا. اسی لیے کشتی میں آپ پانی میں کشتی چھوڑتے ہیں تو کشتی کو کیا کرتے ہیں؟ آپ وہ اس کے اندر کو خالی کرتے ہیں کہ یہ چیز اندر سے جب خالی ہوگی تو کیا ہوگا؟ پھر اس میں پانی نہیں جائے، پھر وہ پانی پر تیرتا جائے گا. اس لیے لوگ جہاز بناتے ہیں بڑے بڑے، کربو شریف کی آدھا یا اس کے برابر کبھی کبھی بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں جس کے اندر بہت سامان لدا جاتا ہے. تو یہ سارا جو آپ ہلچل دیکھتے ہیں، یہ رونقیں دیکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں. ایک ایک چیز کو لے لیں تو بہت آدمی حیران رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے گھوڑے کی قانون بتایا کہ دور نہ جائے. یہاں ہمارے یہاں تو گھوڑا کم ہے، ملتا ہے گربوا میں تو پھر بھی الحمدللہ کوئی نہ کوئی گھوڑے پر سوار ہوئے. میرے بھتیجے بھی سوار ہوتے ہیں. شاہ اسلام دارے کو شاہ اسلام بنا دے تو وہ کیا تو گھوڑا نظر آتا ہے، لیکن شہروں میں تو میرے خیال میں گھوڑا وہ کیونکہ وہاں گاڑیاں ہے تو گھوڑا کیا ہوگا، کیا کرے گا. تو عربوں میں تو وہاں اس وقت یہی سواری تھی، یہی موٹر سائیکل تھا، یہی سائیکل تھا، گدا سائیکل تھا، وہی موٹر سائیکل تھا یا گاڑی تھی، کار تھا. اور اسی وہ جنگی بھی لڑتے تھے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ تم اپنی گھوڑی کو دیکھو. گھوڑی کا چارہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. اس کا جو خوراک ہے وہ ہم نے نہیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے. اور گھوڑی کی جو ساخت ہے، جو انسان کی سواری کے لیے بالکل فٹ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے. اور یہ جو قدم لیتا ہے، دیکھو یہ ہاتھی سے نہیں بنایا کہ سب دوڑے، وہ نہیں دوڑ سکتا. بکری نہیں دوڑ سکتی اس طرح. یہ ایسے پنجے اس کے لالا دیے کہ جب ایک طرف وہی نا وہاں ایک چھلانگ لگاتا ہے. کیونکہ سواری ہے تو اس کو وفاداری بھی ڈال دی. سواری میں اگر وفاداری نہ ہو تو پھر کیا حال ہوگا اس کا. وہ اپنی مالک کے ساتھ بڑی محبت رکھتی ہے. پیدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گھاس اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور وفاداری اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈال دی، محبت اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈال دی. پھر وہ انسان کی کتنی اطاعت کرنے والی ہے، اور اطاعت کرنے کا سبق بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ تو نے اس انسان کی خدمت کرنا ہے، کافر کیوں نہ ہو. کافروں کی بھی گھوڑی بھی تو اس طرح ہوتے ہیں. کافروں کی گھوڑی تو نہیں ہوتا کہ نہیں تم کافر ہو، میں تمہارے نیچے نہیں چلتی. کسی گھوڑے نے ابھی تک انکار کیا ہے؟ ہمیں تو ہاں ولائے ہاں ولائے. ہم دونوں طرف مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں دنیا میں، آخرت میں پھر اپنا اس کو مزہ چکھا دیں گے. جس نے غلطی کی ہو اللہ تعالیٰ بچائے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان گھوڑوں کی قسم گواہ ہے، یہ گھوڑا گواہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قسمیں ہم جب قسم کسی جس چیز کی چیز کہی جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت معزز ہوگا، معظم ہوگا، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر قسم کرنا جائز ہے کہ ہم کہیں کہ فلان کی قسم؟ کیوں نہیں؟ اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کہتے ہیں کہ وہ شمس و ضحیٰ، اگر وہ سورج کی قسم کھاتا ہے تو اس کا ہماری پر نہیں ہوتا کہ یہ حاضر ناظر ہے، اگر میں نے کوئی غلطی کی ہو تو مجھے مارے گا، وہ مجھے مارے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ فلان کی قسم میں نے کام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فلان اس چیز وقت کے کیا ہے، اس وقت حاضر تھا، اب بھی حاضر ہے کہ مجھے اگر میں نے یہ غلطی کی ہو تو مجھے کیا کرے گا، کیونکہ میں اس قسم کا یہ برباد کرے گا، کیونکہ وہ گواہ ہے، وہ اس بات پر کیا ہے، گواہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی گواہی پیش کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑا کیا ہو، عزت والا ہو، کیونکہ وہ تو آپ کو گواہی پر پیش کرتے ہیں۔ گواہی کی اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑا نہیں، بڑائی ہے ہی بھی نہیں کسی کے لیے، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ تاکید کے لیے کہتا ہے اور گواہ پیش کرتا ہے کہ فلان چیز گواہ ہے، فلان چیز گواہ ہے، فلان چیز گواہ ہے۔ یا کہتے ہیں کہ تمہارا گھوڑا گواہ ہے، لیکن تاکید کے ساتھ کہتے ہیں قسم ہے۔ ان گھوڑوں کی جو ہانپتی ہوئی، اب دیکھتے ہیں جب گھوڑا جب بہت تیز چلتا ہے تو ایک سینے کی سی آواز، ایک آواز نکلتی ہے، اس آواز کو کیا کہتے ہیں، والعادیات دفع کہتے ہیں۔ ان گھوڑوں کو قسم جو ہانپتی ہوئی دوڑتے ہیں، عادیات تیز دوڑتے ہیں، اور تیز دوڑتے نہیں کہ یوں ہی دوڑتے ہیں، فضول دوڑتے ہیں، تم کو اپنی پشت پر بٹھا کر دوڑتے ہیں، اور کتنے تیز چلتے ہیں، اتنی تیز چلتے ہیں کہ گویا وہ آنکھ پر چلتے ہیں۔ گھوڑوں کے پاؤں میں نعل ہوتے ہیں لوہے کا، اسٹیل کا یا دوسری جو ہوتے وہی ہوتے ہیں۔ جب وہ ٹھاپ مارتا ہے پتھر پر تو اسی چنگاری نکلتی ہے، تو تیز چلے گا تب اگر آرام سے جائے گا تو کیا ہو جائے گا، چنگاری نکلے گا نہیں۔ جب اس کو کیوں زور سے اس پر پاؤں مارے گا تو تب چنگاریاں نکلتی۔ پھر پتھر پر ٹھاپ مار کر آگ کو جاڑتے ہیں، چنگاریاں نکالتے ہیں، گویا تیری لیے وہ آگ پر چلتا ہے تمہارے حکم کی وجہ سے۔ تھوڑا سا اپنے آپ ضمیر کو دیکھو، باقی ہمیں جھنجھوڑتا ہے نہیں، جھنجھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ، جھنجھوڑ رہا ہے ہمیں سب کو۔ فالمغیرات صبح، یہ عربوں کی دستور ہے کہ راتوں کو چل کر کے دوڑتے۔ اب کس قدر یہ تکا ہوا ہوگا، آدمی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر تک جاتا ہے، آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر تک جاتا ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ گھوڑا کتنا تکا ہوا ہوگا کہ جو بھاگتا ہوا اور ٹھاپ مار کر چنگاریوں کو نکالتا ہوا وہ آگ پر چلتا ہے یہ گھوڑا، پھر صبح تک ہی دوڑتا ہے، تیری نیچے دوڑتا ہے، تو کس قدر اس کو تکلیف ہوگی اس گھوڑے کو، لیکن وہ اپنی فطرت سے نہیں ہٹتی۔ پھر صبح کے وقت وہ حملہ کرتا ہے، پر مغیرات صبح،
پھر صبح کے وقت وہ دھاوا کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں۔ کیسی حالت میں کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ گھوڑے گرتے ہیں، گھوڑوں کو نیزے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک جانور کو ذبح کرے دوسرا بھاگتا ہے، گھبراتا ہے کہ مجھے کہیں ذبح نہ کرے، کس قدر تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ یہ گھوڑا اور بھی ہوشیار ہے، شعور کی لحاظ سے یہ اور زیادہ تیز ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ جنگ ہے، لیکن پھر بھی گرد کو اڑاتا ہوا، صبح صبح کی گرد بیٹھا ہوا ہوتا ہے، پھر مزے سے اندر داخل ہوتا ہے، کیونکہ میرا مالک مجھے کہتا ہے کہ کہاں کیا کرو، اندر جاؤ۔ تو میرا مالک مجھے کہتا ہے کہ اندر جاؤ، اسی لیے وہ گرد کو اڑاتا ہوا داخل ہوتے ہیں، غبار اڑاتے ہوئے دشمن کی صف میں چلا جاتا ہے، فوسط نبی جماعت اور دشمن کی جماعت میں جا گھستا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑتا ہے، ہم سے پوچھتا ہے کہ گھوڑا میں ہی پیدا کیا، چارہ اس کی خوراک میں ہی پیدا کی، اور وفاداری میں نے ڈالی اس کے اندر، اور تم سوار ہو اور وہ سواری ہے۔ اتنے تیز تمہاری حکم پر دوڑ دوڑ کر کے اندر جاتا ہے پہنچ کے۔ جب مالی غنیمت حاصل ہوگا، جو مال یا جو لوٹ مار ہوگا آپ کو ملے گا، وہ آپ کو ملے گا، تم کو ملے گا، گھوڑے کو کیا ملے گا؟ گھوڑے کوئی ملتا ہے کوئی چیز، وہی توبرا ہے جو اس میں چند دانے ہوتے ہیں، وہی ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے مالک کا حکم ہے۔ تو جس مالک نے تمہارے لیے یہ پوری کائنات بنائی ہے، جس میں یہ گھوڑا بھی ہے، اب خود دیکھو کہ تم نہ شکر ہو یا نہ شکر نہ ہو۔ وہ کتنی قدر کرتا ہے گھوڑا، اور تم کس قدر نہ قدرے ہو۔ تو یہ سم کو جھنجھوڑا، مشرکین کو جھنجھوڑا کہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہو، اس ذات کے ساتھ تم شریک کرتے ہو۔ کافر کو جھنجھوڑا کہ تم اس کو نہیں مانتے، اس کے رسول کو نہیں مانتے۔ دہریت تو خریتا بہت کا، اس کو خدا کا اللہ کا انکار کر دیں۔ اس پوری کائنات میں کیسے فطرت کے مطابق، اعتدال کے مطابق، عدل کے مطابق، عدل و قسط کے مطابق چل رہا ہے، پھر بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ کس قدر نہ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات یہی شکایت کرتا ہے ہم سے کہ بندو انتہائی نہ شکر ہو تم۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا نہ شکر ہے۔ لکنود بغیرت نہ شکر کو کہتے ہیں، نہ قدر ہے، بے وفا ہوتا بغیرت۔ ایک آدمی تمہارے لیے لڑتا ہے، تمہارے لیے جڑتا ہے، تم اس کو لاتے ہو کہ کیا وہ لات مارتے ہو، تو اس سے بڑا میں شکر کون ہوگا کہ وہ سب کچھ کر کے تمہارے سامنے تم کو دیتا ہے، اور تم اسی رب کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے بھاگتے ہو، جس شیطان نے تمہیں سلامی نہیں کی۔ اس سلامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، روم اپنے رحمت سے دور فرمایا۔ تم اس کی بات مانتے ہو، تم گھوڑا جانور ہے، اتنا وفادار ہے، تم کس قدر نہ قدرے نہ شکرے۔ اور میرے الفاظ میں جو میرے الفاظ بغیر دیوس ہے تم۔
اس رب کو تم بھول جاتے ہو، اس کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کا گھوڑا اس کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے، وہ تمہارے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، نہیں کرتی، تم کرتے ہو۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان خود اس پر گواہ ہے، یہ ساری چیز کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ ہے، تم کو شیطان نے ورغلایا ہے، تمہاری آنکھوں پر دنیا کی محبت، عزت کی محبت، شہرت کی محبت تمہاری آنکھوں پر کیا پڑی ہے، پردے ہیں سارے، اس وجہ سے تم حقائق کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کتنی بڑی روشن دلیل ہے، لیکن جب آدمی کی آنکھیں بند ہو تو کیا دیکھے گا؟ روشنی تو آنکھوں والوں کو فائدہ دیتی ہے، جس کے دل کی آنکھیں کھوڑے ہوں، اندھے ہو، اس کو کیا دیکھے گا؟ تو کہتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ مال، دنیا، عزت اور محبت کی محبت میں بڑا سخت ہو چکا ہے، اس کی دل پر پردے آ چکے ہیں، اسی لیے ان بڑی بڑی حقائق کو نہیں دیکھتا۔ یہ جب حقائق کو نہیں دیکھتا تو نہ شکر ہوگا، اپنے مالک کو نہیں جانتا، خود اپنے مالک کو جانتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دوسروں کو غپ 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 اس کے پیچھے بھاگتا ہے، کیوں ہمارے گھر پہ آ گیا ہے، مالک آ جاتے کو کھرے تو اس کے منہ میں پاؤں میں گر جاتا ہے، نہیں پاؤں کو چاٹتا ہے۔ وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، گھوڑا اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اس کی وفاداری کو جانتا ہے۔ تم اپنے مالک کو نہیں جانتا، جس رب نے تم کو یہ گھوڑا دیا ہے، یہ تازہ کتا خود بھوکا ہے، مر رہا ہے بھوک سے، لیکن وہ شکار کو پکڑتا ہے، تمہارے سامنے رکھتا ہے، کھاتا نہیں ہے، جو بے وفائی کرے کھائے، اس کا حلال بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں پر، انسان کے دل پر دنیا کا زنگ لگ چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں دیکھ پا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اور جھنجھوڑتے بھی ہیں اور ہمارے علاج بھی کرتے ہیں کہ تم آخرت کی فکر کرو۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا وہ نہیں جانتا جب جو کچھ قبروں میں ہے اس کو نکالا جائے گا، اکھاڑا جائے گا۔ ایک دن تم سب قیامت کے کیا وہ دن قبروں سے اٹھیں گے، اپنے رب کے دربار میں پیش ہوں گے سب، ہر ایک۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں تمہاری چالاکی چلی گی کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، میں تو بالکل اتنا مخلص تھا تیرا، وہ جو میں صدقات کر رہے تھے، متصیرین کا امداد کر رہا تھا اور یہ کرتا تھا اور وہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ویسے نہیں ہے، وہاں یہ چالاکی نہیں چلے گی۔ وحصل ما فی الصدور، اور جو دلوں میں ہے وہ ظاہر کیا جائے گا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے، تو کس کے لیے کرتا ہے؟ لوگوں کے لیے کرتا ہے۔ تمہارا دل بھی کہ نقشے بھی کیا ہو جائیں گے، باہر آ جائیں گے، دل کے نقشے بھی باہر آ گئے، اور دوسری نقشے بھی کیا ہے، ظاہری نقشے بھی باہر آ گئے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یاد رکھو یقیناً ان کا رب ان سے اس دن خوب خبردار ہوگا۔ ہم کو کل کی بات یاد نہیں ہے، ہم کو پرسوں کی بات یاد نہیں ہے،
ہم کیا، بلکہ بڑا غم آ جاتا ہے، 10-12 دن کے بعد کیا ہو جاتا ہے، غم اتر جاتا ہے، سال کے بعد غم اتر جاتا ہے، وہی ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تمہاری ایک ایک چیز، ایک ایک عمل، ایک ایک نیت، ایک ایک فکر، ایک ایک وسوسہ، اس سے اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ تو یہ آیات آپ تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت آپ کریں گے تو تھوڑا سا اس کو غور پھر کرو۔ میں نے تو بتا دیا، اپنے فکر کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا ہے، جو علماء نے لکھا ہے، لیکن آپ اس میں غور کریں گے تو آپ کو اور بھی بہت سی چیزیں مل جائیں گی اس میں، اپنی کمزوریاں، اپنی نکمیاں، اپنی بیوقوفیاں اور اپنی ناشکریہ اور اپنی نقدیہ آپ کے سامنے اس طرح ہی نظر آ جائے گی۔ یہ تمہارے یہ صورت ہمارے لیے آئینہ ہے کہ تم سے تمہارا گھوڑا زیادہ وفادار ہے تمہارے ساتھ، جس گھوڑے کو خدا نے، اللہ نے فرمایا تم میرے اتنے وفادار نہیں، اتنا نہیں، اتنے کی یا 1000 بھائی سبھی وفادار نہیں ہے، پھر بھی تم کو تھوڑی سی پر بہت اجر ملتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے 2 کتے لگے ہیں۔ ایک کتا یہ نفس خود ہے، یہ ایجنٹ ہے، جس قوم کے اندر دوسری قوم کی ایجنٹ ہوں گے، وہ ایجنٹ کی باتوں کو مانتا ہے وہ حکومت، تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ پاکستان کی فوج یا پولیس یا عوام میں اگر کوئی امریکہ کا، اسرائیل کا، ہندوستان کا ایجنٹ ہوگا، خواہ وہ جنرل کیوں نہ ہو، جنرل بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ایجنٹ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی فوج کی توفیق عطا فرمائے کہ سب کا صفایا کرے، کیونکہ وہ یہ ایجنٹ جو ہوتا ہے، ایجنٹ یہ ہے پاکستان کا وردی استعمال کرتا ہے، اس کی وردی ہماری یہ بیچاروں کی جو فیس ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، ٹکس وغیرہ سے بنتا ہے، اس کی ٹوپی اس سے بنتی ہے، اس کا کرتا اس سے بنتا ہے، اس کا گاڑی اس سے بنتی ہے، اس کی پتلون وغیرہ کیا کہتے ہیں وردی اس سے بنتی ہے، یہاں سے لاکھوں کی تنخواہ لیتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ 1 لاکھ اور اضافہ ہو، اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اسرائیل کی ایجنٹی کرتے ہیں، انتہائی بغیرت ہے۔ نہیں بتاؤ بھائی، آپ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کوٹ مارشل کرو، اس کو تو جو پتہ نہیں، کیا اس کے لیے آپ ایک لطیفہ سناؤ۔ ایک آدمی تھا اور وہ بہت دنیا پرست اور انتہائی ظالم ہوتا ہے۔ بعض لوگ انتہائی ظالم ہوتے ہیں کہ اس کے ظلم کا کوئی حد نہیں ہوتا۔ یہ ایجنٹ اس طرح ہوتے ہیں کیونکہ پوری قوم کو تباہ کرتا ہے۔ یہ جو حکومت، جو فوج اس بات کی فکر نہیں کرتی، جو پولیس والے اس کی فکر نہیں کرتے، جو مدرسے والے اس کی مدرسے میں ہے ایجنٹ اور کا ہے، اس بات کا خیال نہیں رکھتے تو اس کا مدرسہ برباد ہوگا، اس کی حکومت برباد ہوگی، اس کے ادارے برباد ہو جائیں گے۔ اس کو خوب خیال رکھو، یہ میں سب کو کہتا ہوں۔ تو وہ کیا کیا تھا کہ وہ آدمی سونا وونا لے کر بچے سے، اس کے پاس لوگ رہتے تو بچہ غائب ہو جاتا تھا، اور وہ گوشت، اس کا بچوں کا گوشت بھی فروخت کرتا تھا۔ پھر اس کو پکڑا گیا، تو جب پکڑا گیا تو جج کے سامنے لے آیا گیا،
اس وقت قاضی ہوتے تھے، قاضی اچھے ہوتے تھے. جج خدا برکت چور. جس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہے اس کو اس پر 25 سال قید ہوگا. گناہ نہیں ہوگا، غلطی نہیں ہوگی. پیسے کیوں نہیں دی؟ پیسے نہیں دیے تو 25 سال تم پر قید ہے. اور جو پیسے دیں وہ 500 آدمی کا قاتل ہے، وہ کیا ہے؟ یہ سیاسی قیدی ہے، ختم کرو، چھوڑ دو اس کو. یہ جج ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہماری تم توہین کرتے ہو، تم عزت کی کہاں لائق ہو. ہاں ایک تو کدو کا ہوتا ہے، شوکت عزیز تھا، کون تھا صدیق صاحب، اس کو پھر اس کو وہ باجو وغیرہ نے چلتا کر دیا. ان کو بلاؤ سب کو، جو غدار ہے سب کو پاکستان بلاؤ، اس میں پاسی دے دو، تب پیدا کام بنے گا. تو اس نے کہا کہ ایسا کریں کہ جب پکڑا گیا تو جج نے دیکھا تو کتنا ظلم. کیسے اچھا آدمی تھا، آنکھ سے آنکھ بہ رہا. قلم میں لکھا کہ وہ اب میرے ساتھ پاس موت کی سزا کی اور سزا ہے نہیں. موت کی سزا کے علاوہ کوئی سزا نہیں کہ اس کو سہ کے مارا جائے، کیا وہ اس کو سختی مارا جائے. لیکن کوئی اور سزا ہوتی تو میں وہ دے دیتا. سمجھ آئی بات؟ دیکھیے میرے پاس یہ اتنے ایسے ایجنٹوں کو پاس یہ کوٹ مارشل کرنا یا پھانسی کرنا یہ معمولی بات ہے، لیکن اس وقت کوئی سزا ہے نہیں. مصیبت ہے دنیا میں تو یہی ہے، فقط بات تقاض. پر ایسے بغیرتوں کو کیا کرتے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنے بے وفاؤں کو جو اتنے اللہ سے بے وفائی کرتی ہے، مرنا تو سب کو ہے، تو کیا اس کے لیے دائمی جہنم ٹھیک نہیں ہے؟ آپ مجھے بتاؤ. اتنا بے غیرت جو حضرت سے اتنی بے وفائی کرتا ہے، اسی لیے ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دائمی جہنم ہے. کہ اس نے اپنی صلاحیتوں کو برباد کیا، اس نے اپنی عقل کو برباد کر دیا. اس دنیا کی خوار کی پیچھے کی جس سب ہر کسی نے جانا ہے، مشرف نے بھی جانا ہے، آپ نے دیکھ دیا، اور دوسرے نے بھی جانا ہے، اچھوں نے بھی جانا ہے، بروں نے بھی جانا ہے. اس کے پیچھے تم لگے ہو، اس کی وجہ سے تم رب العالمین کو ناراض کرتے ہو، اس کی وجہ سے تم بھائی کو حقوق کو مارتے ہو. اللہ تعالیٰ سے جس ناراض ہوتے ہو وہ کام کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، ہمارا تعلق نصیب فرمائیں، اور ہمیں اللہ کی شکر کی توفیق عطا فرمائیں. یقیناً جو شاکر رہا وہ اس نے پایا، اور جو ناقدر رہا اس نے اپنا ہی نقصان کیا. اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرتا. ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ.